نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطائي وعمدي وكل عند ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی یہ دعا فرمایا کرتے تھے، الہی میری خطائیں، میری نادانی اور میرے ہر کام میں حد سے بڑھ جانے کو بخش دے، اور جو کچھ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اسے بخش دے۔ الہی میری دانستہ اور نادانستہ ساری خطائیں اور برے ارادے جو میرے پاس ہیں بخش دے۔ الہی وہ بخش دے جو میں نے آگے کیے اور جو پیچھے کیے، جو چھپ کر کیے اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے کر دینے والا ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دعا فرماتے تھے۔ اس کی تفسیر سے پہلے میں عرض کر دوں، یاد رکھیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص جو ہمارے پاس آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پہنچی ہیں، وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، امت کی تعلیم کے لیے ہوتی ہیں۔ یہاں سے خطا سے مراد مطلقاً گناہ ہیں، اور جہل سے مراد ان چیزوں سے واقفیت ہے جن سے واقف ہونا فرض تھا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خلیفہ فی الارض ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، وہ خطا کار ہوں گے، وہ گناہ گار ہوں گے، یا وہ معاذ اللہ جاہل ہوں گے، معاذ اللہ ناواقف ہوں گے، اور بالخصوص ان چیزوں سے جو فرض تھیں؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ امت کو سبق تھا کہ وہ چیزیں جو تم پر فرض ہیں وہ سیکھنی ہیں، جو خطائیں وہ نہیں کرنی۔ یہ امت کے لیے سبق تھا۔ پھر اسراف سے مراد ہوتا ہے مطلقاً زیادتی کرنا، یعنی بندگی کی حد توڑ دینا، اور اسراف خطا سے زیادہ عام ہے۔ ابھی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ بن کے تشریف لائے، ہمیں حدود کی پاسداری سکھا رہے ہیں۔ کیا بندہ کوئی تصور کر سکتا ہے نبی حدیں توڑے گا اللہ کی؟ تو حدوں کو توڑنے والے انسان ہیں، ہم ہیں، امتی ہیں، خطائیں کرنے والے ہم ہیں، جاہل ہم ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جو چیزیں ہم پر فرض وہ ہم سیکھتے بھی نہیں، ہاں جی۔ اور پھر جو سارے ارشاد فرمایا میرے سارے گناہ جو یاد بھی نہ رہے، اچھا جی، جنہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان وہ گناہ کر بیٹھتا ہے جس کو وہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ گناہ ہوتا ہے۔ حقیقت آج کل میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں۔ میلاد شریف کے نام پر ڈانس کرنا، وہ جو ڈانس کر رہا ہے وہ تو اپنے طرف سے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، لیکن یہ نیکی تو نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے۔ ناچنا، ڈانس کرنا، خرافات کرنا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لڑکیوں کو حوریں بنا کے بٹھانا، یہ ثواب کا کام تو نہیں ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، اور وہ کر کس طرح ہے؟ ثواب سمجھ۔ اسی طرح ہر وہ عمل جو ہم بعض مرتبہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، بعض مرتبہ وہ نیکی نہیں ہوتا، وہ الٹا گناہ ہوتا ہے، وہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر فرمایا کہ یا اللہ سارے گناہ بخش دے جو ابھی تک بخشے نہ گئے بلکہ میرے پاس یعنی میرے نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ بعض گناہ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے بندے کے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معاف نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک بندہ توبہ نہ کر لے۔ توبہ کرنا ضروری ہوتی ہے۔ بعض گناہ نیک اعمال کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں، لیکن بعض گناہ نہیں بخشے جاتے، اس وقت تک نامہ اعمال میں رہتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بڑی بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے دے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ توبہ کی توفیق دے دے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے گناہ کرنے کے بعد اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ پھر انسان کے ارادے بھی گناہ ہوتے ہیں، بعض انسان ارادے کرتا ہے، گناہ کے ارادے کرتا ہے، ان پر بھی اس کو گناہ ملتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غیر اختیاری دل میں آ جانا، ہاں جی، وہ ایک الگ بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا۔ ایک لیکن جان بوجھ کر کوشش سے کسی چیز کا پلان کرنا، ہاں جی، بعض لوگوں کی طبیعت اور فطرت میں ہوتی ہے فساد کرنا، چنگا بھلا نظام چل رہا ہوئے گا تو ہمیں آ کے انگلیاں شروع کر دینا، ہاں جی، وہ کرنا، یہ بندوں کی فطرت ہوتی ہے۔ بعض ان کو بیچاروں کو نا زندگی میں چین نہیں ہوتا، امن نہیں ہوتا، ناکام ترین لوگ ہوتے ہیں، جب کامیابی دیکھتے ہیں تو ان کو بیچاروں کو ہضم نہیں ہوتی، وہ خود حصہ بننے کی کوشش کرنے کے دوران وہ سارا نظام خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے، بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جو انسان اعلانیہ کرتا ہے، بعض وہ ہوتے ہیں جو خفیہ ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں گناہ میں سے سب سے جو خطرناک اور برا گناہ ہے وہ اعلانیہ گناہ، اعلان گناہ کرتا پھر رہا ہے جناب، اس کو کوئی پرواہ کوئی نہیں، کوئی فکر ہی کوئی نہیں، اس کو خدا کے خوف سے، اس کے اللہ کے حدود کو توڑنے سے اس کو ڈر ہی کوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ الہی میرے وہ گناہ بھی بخش دے جو میری خیال میں تو معمولی ہیں لیکن حقیقت میں وہ معمولی نہیں ہیں۔ آج کل ایک گناہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے، ایویں معمولی سے ہو گئے، وہ کی ہویا ایویں گل کیتی ہے نا، اور میرا مقصد ہے نہیں، جھوٹ بولنا تو ایویں زبان پہ آ چکا ہے اور اس کی سنگینی کا احساس ہی نہیں ہے۔ پھر فرمایا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے بندہ ضد پہ اڑ جاتا ہے، غلط ضد پہ اڑ جاتا ہے، فرمایا نہیں یا اللہ ایسا بھی نہ ہو۔ کبھی منہ سے ایک معمولی سی بات نکل جاتی ہے، بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا لیکن وہ اللہ کے ہاں معمولی بات نہیں ہوتی، اور بہت بڑی خطا ہو جاتی ہے، کفر کے حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہاں جی، جیسے مثال کے طور پر اکثر میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ بڑھیاں دے مکر تے اللہ بھی نہیں جانتا، سانوں کیویں پتہ لگن گے، معاذ اللہ۔ ہاں جی، عورتوں کے مکر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا جی ان کے مکر سے نا واقف ہے، تو ہم کیسے واقف ہو سکیں؟ معاذ اللہ، یہ کلمہ کفری ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کوئی چیز نہ جانے؟ ہاں جی، تے پھر رب دا وجود ثابت کرنا، یہ سب جو ہے نا ایسے بظاہر معمولی جملے لگتے ہیں، لیکن پھر اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب نے آخر میں فرمایا الہی جسے تو توفیق دے خیر کی اور درجات بلند کرے، توفیق تو اسی کو ملتی ہے اور خیر بھی اسی کو ملتی ہے، اور جسے تو توفیق نہ دے یا اللہ وہ اپنی بدعملیوں کی وجہ سے دوزخ میں جا کرتا ہے، یا اللہ تو ہمیں خیر کی توفیق دے دے۔ ہاں جی، ہمارے نصیب میں تو خیر لکھ دے، درجات کی بلندی لکھ دے، اور مولا اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اپنے فضل سے جو ہماری خطائیں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے اسراف ہیں، ہمارا جہل ہے، یا اللہ یہ ساری تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔